بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مجھے سورہ حامیم سجدہ یعنی کہ سورہ فصلت کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ سورہ فصلت قرآن حکیم کی 41 نمبر سورہ ہے۔ اس کے 6 رکوع ہیں، اس کی 54 آیات ہیں اور اس کے اندر 7 پیراگراف ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کا نام سورہ فصلت کی آیت نمبر 3 کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات، جس کے پیغامات بہت واضح ہیں اور وہ عربی زبان میں ہے، اس لیے کہ لوگ اسے جان سکیں۔ اس کا تعلق قرآن حکیم کے حامیم گروپ سے ہے، یعنی یہ 7 سورہ کا، سورہ مومن سے لے کے سورہ الاحقاف تک صورتوں کا وہ مجموعہ ہے جن میں حامیم آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ اور حامیم کا تعلق الرحمن سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلقہ ہے۔ اور ان آیات میں توحید کے علاوہ مشرکین کو متنبہ کرنا اور مومنین کو بشارت دینا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا کا ذکر زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب سرداران قریش نے دیکھا کہ اسلام بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے کوشش کی کہ اب مسلمانوں کے ساتھ کچھ نیگوشیشنز کیا جائیں، مذاکرات کیا جائیں۔ تو انہوں نے عتبہ بن ربیعہ، جو کہ ابو سفیان کا خسر بھی تھا، یعنی خالد بن ولید بن عتبہ کو بھیجا۔ رسالت مآب اس وقت مکہ میں عبادت میں مصروف تھے، تو عتبہ نے آ کے رسالت مآب سے کہا کہ او بھتیجے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے تو ہم آپ کو وہ دیتے ہیں، اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم دیتے ہیں، لیکن آپ خدا کے لیے اس دین کو، جو اس وقت ہمارے بزرگوں کا دین ہے، اس کو پامال نہ کرو، ورنہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی ساری عزت اور ہماری اسٹیٹ کی جو فوقیت پائی جاتی ہے عربوں پہ، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو رسالت مآب نے جواب میں سورہ سجدہ کو تلاوت کیا، اور جب آپ اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ نے رسالت مآب کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ ہماری قوم کے لیے یہ آپ دعا نہ کریں ورنہ یہ قوم تباہ ہو جائے گی۔ تو جب عتبہ واپس گیا قریش مکہ کے پاس تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے عجیب کلام سنا ہے، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ جادو ہے، اور نہ یہ کہانت ہے، بلکہ یہ بہت ہی عجیب کلام ہے۔ قریش مکہ اس پہ قائل نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنا ظلم و تشدد جاری رکھا۔ یہ میں بتاتا چلوں کہ سورہ فصلت کا سورہ مومن سے تعلق یہ ہے، جو اس سے پہلے والی سورہ ہے، کہ وہاں مسلمان مومنین کی نصرت کا ذکر پایا جاتا ہے، لیکن اس صورت میں مخالفت حق کی ناکامی پہ، اسلام کے غلبے پہ اور ارد گرد کے عالم پہ اسلام کا پھیلنا، اس کا زیادہ ذکر پایا جاتا ہے۔ سورہ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے، حق کی مخالفت کا ذکر ہے، اللہ کا وعدہ نصرت ہے اور مومنین کے لیے حوصلہ افزائی پائی جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سارے پیراگرافس ہیں ان کا سب تھیمز کیا ہیں۔ تو پہلا جو پیراگراف ہے، جو کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 کے درمیان ہے، حامیم سے شروع ہوتا ہے، اور تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یعنی یہ وہ کلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات بہت واضح ہیں عربی زبان میں، تاکہ جو وہاں کی قوم تھی، بدو قوم تھی، وہ جان سکیں، اور بعد میں پوری انسانیت اس کو جان سکے۔ اور یہ نذیر ہے اور بشیر ہے، یعنی بشارت بھی دیتا ہے اور ڈراتا بھی ہے، خبرداری بھی کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو کفار اور مشرکین تھے وہ اس کو غور سے نہیں سنتے تھے، بلکہ اپنے وہ کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں سیسا ہے، اور ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان ایک حجاب پایا جاتا ہے، لہٰذا وہ رسالت مآب کو کہتے تھے، مسلمانوں کو کہتے تھے کہ آپ اپنا عمل کریں اور ہم اپنا عمل کریں گے۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے تو پھر ان کو بتاؤ، رسالت مآب کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ کلام ہے جو ہماری طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہے، لہٰذا ایک صحیح راستے پہ چلیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگیں۔ ویل للمشرکین، لہٰذا یہ مشرکین کے لیے بہت بڑی خرابی ہے، اور یقیناً وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت پہ یقین نہیں کرتے، یقیناً وہی کافرین ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ ناظرین، جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس میں تخلیق کائنات کا ذکر ہے، زمین کی تخلیق اور آسمانوں کی تخلیق کا ذکر ہے، اور قرآن حکیم کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو 2 فیزز میں پیدا کیا، 2 دن میں پیدا کیا۔ یہاں دن سے مراد فیز ہے،
جو کہ ملین ایئرز کی ہے، اور اس کے باوجود یہ جو لوگ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمسر بناتے ہیں، یعنی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرا بندہ بھی کائنات کو پیدا کرے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہیں کہ ہم نے زمین پیدا کرنے کے بعد جب یہ ٹھنڈی ہوئی تو ہم نے اس کے اوپر پہاڑوں کو بنایا، اور پھر اس کے اندر ہم نے اپنی برکات رکھیں، وَبَارِكٌ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةٍ أَيَّامٍ، یعنی پھر ہم نے پہاڑ پیدا کیے اور پھر ان کے درمیان ہم نے اپنی برکات رکھیں اور ان کو ایک معیار اور ایک مقدار کے ساتھ رکھا تاکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو لہٰذا اس پورے پروسیس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے زمین ایک ناری حالت میں تھی، دوسری فیز میں ملین آف ایئرز میں یہ ٹھنڈی ہوئی، اور پھر ملینز اور بلین آف ایئرز میں اس کے اوپر پہاڑ بنے، اور پھر اگلے بلینز ایئرز میں اس کے اوپر وہ رزق رکھا گیا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مخلوقات کے لیے رکھا، اور پھر ایک ایسی سٹیج آئی کہ جس میں آسمان، قرآن حکیم کہتا ہے کہ دھوئیں کی مانند تھا۔ ہم نے زمین اور آسمان کو کہا کہ اب آؤ ہماری طرف، بے شک آپ مانیں یا نہ مانیں آپ کو ہماری اطاعت میں آنا پڑے گا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت میں آتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے 7 آسمان کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے اندر اپنی وحی رکھی، کائنات کی ہر چیز قوانین کے مطابق عمل کرتی ہے۔ اس آیت سے مراد یہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے نچلے والے آسمان کو چراغوں کے ساتھ خوبصورت بنا دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تقدیر العزیز العلیم، یعنی وہ مقدر پہ کنٹرول کرنے والی ہے، اور وہ مائٹی ہے، یعنی آل پاورفل ہے اور علم والی ہے۔ اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جن قوموں نے اعراض کیا یعنی منہ پھیرا، جیسے کہ عاد اور سمود کی قوم ہے، تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب سارے رسول یعنی ان سے پیچھے اور آگے آئے تو وہ ان کو کہتے تھے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، تو سارے رسول یہ پیغام دیتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، لیکن وہ کہتے تھے اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ رسولوں کی بجائے فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے؟ تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ فرشتے ہوتے تو یقیناً آپ کے اوپر فرشتے ہی آتے۔ تو پھر قرآن حکیم ایک پیغام دیتا ہے کہ سمود کی قوم بھی ایسی تھی کہ جس کو ہم نے پیغام دیا، لیکن انہوں نے ہدایت کے اوپر جو غفلت اور جو جہالت تھی اس کو ترجیح دی، تو لہٰذا وہ ہمارے نزدیک ایسے ہی تھے جیسے وہ اندھے ہوں۔ اور ایسے بھی لوگ تھے جن کو ہم نے نجات دی، اور لیکن وہ ایمان لائے اور انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاری اختیار کی۔ تو ناظرین، جو سورہ کا تیسرا گروپ ہے اس میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک ایسا دن آئے گا جس میں ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور اس کو ایک آگ کی طرف ہم لے کے جائیں گے، اور اس وقت ان کے جو اعضاء ہوں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلد جو ہوگی، ان کا جو تن ہوگا، وہ ان پہ گواہی دے رہا ہوگا، اور وہ ان کو کہیں گے کہ آپ نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو اس وقت وہ سارے اعضاء انسان کے بولیں گے کہ چونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو قرآن حکیم پر پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھتی ہیں قرآن میں انسانوں سے کہ کیا آپ ہم سے چھپا کے یہ سارے اعمال کرتے تھے؟ آپ کا کیا خیال تھا کہ آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی نہیں دے سکیں گے؟ یہ ایک ایسا منظر ہوگا جو کہ انسان کے سارے ان سیکرٹس کو جو وہ چھپا کے بات کرتا ہے اور وہ بدی کے کام ہوتے ہیں ان کو واضح کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے اپنے رازوں کو چھپایا اور غلط کام کیے اور حق کو سامنے نہیں رکھا تو انہوں نے بہت نقصان اٹھایا، بے شک وہ جن ہوں اور بے شک وہ انسان ہوں، اور یقیناً ایسے لوگ ہی خسارے میں ہیں۔ تو ناظرین، جو 4 نمبر پیراگراف ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ یہ جو کفار لوگ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ حق کا پیغام ہے تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی اختیار کی۔ وہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ تاکہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے، لوگوں کو قرآن حکیم کا میسج نہ پہنچے۔ تو وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ جب قرآن حکیم کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس پہ آپ شور و غوغا کیا کریں، تاکہ جب شور مچے گا تو لوگوں کو اصل بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ لہٰذا ہم ان کو پھر ایسا مزہ چکھائیں گے کہ جو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے وہ ایک اچھے اعمال میں جائیں گے، اچھی جزا ان کی ہوگی، اور جن لوگوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ قرآن حکیم کے میسج کو کنفیوز کیا جائے اور وہ لوگوں تک نہ پہنچے، تو یقیناً ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ لیکن یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو استقامت دیتی ہے، ان کو تثبیت القلب دیتی ہے، اور ان پہ ملائکی قوتیں آتی ہیں اور وہ ان کو ہمیشہ صحیح راستے پہ رکھتے ہیں۔ جو 5 نمبر پیراگراف ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہتی ہیں کہ جو لوگ بھی احسن اعمال میں ہوتا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مدد کرتی ہے، اور اس بنیاد پہ کہ وہ اچھے عمل کرتے ہیں، اور ہر اچھے عمل کی ایک ریئیکشن ہوتا ہے، اس کے ایک حاصل ہوتا ہے۔
کبھی کوئی اچھا عمل جو ہے وہ رائگاں نہیں جاتا، اور کبھی بھی برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی برائی آئے تو آپ اس کو اچھائی کے ساتھ ریپیل کریں اور اچھے اعمال میں لے کے آئیں، اور جب آپ صبر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھے اعمال بجا لاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور قرآن حکیم ہمیں ایک میسج دیتا ہے کہ جو شیطان اور منفی گفتیں ہوتی ہیں ان سے باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر لمحہ آپ کو دیکھتی ہے، کیونکہ وہ علم رکھتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھیں، قرآن حکیم کہتا ہے کہ کبھی بھی قمر اور شمس جو کریشنز ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں چیزیں آتی ہیں، کبھی ان کو سجدہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو پیدا کرنے والی ہے، تو ان کو پیدا کرنے والے کی عبادت کریں۔ جو لوگ بھی نیک ہوتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی سجود میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں رہتے ہیں صبح و شام، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ان کو اچھے ریوارڈ سے نوازتی ہے۔ تو ناظرین، جو چھٹا گروپ ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ غور کرو فطرت پہ، اپنے ارد گرد ماحول پہ غور کرو۔ دیکھو یہ زمین مردہ ہوتی ہے، جب اس پہ پانی آتا ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے، تو ہم اسی طرح جو انسان مردہ دل ہوتے ہیں ہم ان کو زندگی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قدیر ہے، قادر ہے ہر چیز کو پیدا کرنے پہ، اور ان کو اعمال کروانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ممتاز ہے اور حکیم ہے اور بصیر ہے اور سمیع ہے اور علیم ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ دیکھیں یہ جو بدو لوگ ہیں، جو مشرکین اور کفار ہیں، ان کو تو ہم نے قرآن حکیم جو ہے وہ عجمی زبان میں نہیں بیچا، ان کو ہم نے عربی زبان میں واضح آیات دی ہیں، تاکہ یہ نہ کہیں کہ ہم تو عربی تھے اور یہ کلام جو ہے یہ عجمی یعنی غیر عربی زبان میں آ گیا ہے، جبکہ ہم نے ان کو بہت واضح کلام ان کی ہی زبان میں نازل کیا ہے۔ لہٰذا اب جو لوگ ایمان نہیں لاتے، گویا ان کے کانوں میں سیسا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑی دور سے بڑی زوردار آواز سے پکارا جائے گا۔ اور آپ تاریخ پہ بھی غور کریں کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ جب لے کے آئے تھے اللہ تعالیٰ پیغام، تو لوگوں نے اسی طرح اس کی مخالفت کی تھی۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن حکیم کہتا ہے کہ جو لوگ صالح عمل کرتے ہیں اور اپنے نفس کی تطہیر کرتے ہیں اور برائی کو اچھائی سے ریپیل کرتے ہیں، دور پھینکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے اچھے اعمال کا ہمیشہ اچھا معاوضہ دے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے لوگوں پہ کبھی بھی ظلم کرنے والی نہیں ہے۔ 7واں جو لاسٹ پیراگراف ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی طرف قیامت کے دن کا علم ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات واقف ہے اس سے جو کہ پھلوں سے اور پھولوں سے نکلتا ہے، اور جب کوئی مادہ حمل میں آتی ہے یا وہ حمل کا اخراج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اس چیز سے واقف ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اور اے انسانوں، ہمیشہ خیر کی طرف آؤ، یعنی انسان جو ہے وہ عام طور پہ خیر کو پکارتا ہے، لیکن جب اسے کہیں برائی ٹچ کرتی ہے تو انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، اور جب ہم اپنی رحمتوں سے بخشتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو صرف میری اپنی بدولت ہے، اور جب اس کے اوپر سختی اور مشکلات آتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور پھر وہ دعاؤں پہ آتا ہے۔ تو انسان کو اپنی فطرت سے اور اپنے اعمال سے بھی سخت سیکھنا چاہیے۔ اور آخر میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے انسان پہ اپنی نعمتیں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ باہر پھینکتا ہے، یعنی ان کے باوجود ان کا ناشکرا بنتا ہے اور صبح و شام برائی کو مانگتا ہے، یعنی طول و عرض میں برائی کو مانگتا ہے۔ تو پھر قرآن حکیم آخری 2 آیات میں پیغام دیتا ہے کہ دیکھو یاد رکھو کہ ان کان من عند اللہ ثم کفرتم۔ پھر آپ دیکھو کہ جو لوگ بھی ڈیویشن میں جاتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں صحیح راستے سے، وہی لوگ بہت بڑی مشکلات میں آئیں گے۔ اور ہمیشہ فطرت پہ غور کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ یاد انفس و آفاق میں پائی جاتی ہیں، یعنی کائنات کے اندر بھی پائی جاتی ہیں فطرت میں، اور آپ کے نفس کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور یہ بہت واضح نشانیاں ہیں ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کافی ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننے کے لیے، توحید کے اسبات کے لیے یہ کافی چیزیں ہیں۔ انہ علی کل شیء شہید، اور آپ کو ایک سبق یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ شہید ہے، شاہد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی خالق ہے، اس کی کریٹر ہے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے پیغام دیتے ہیں، یاد رکھو، سنو، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں پھر بھی شک کرتے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو ہر چیز کو اپنی لپٹ میں لیے ہوئے ہے، ہر چیز پہ محیط ہے۔ تو یہ ہے توحید کا یعنی وہ مقام کہ جس پہ
یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، جو کہ ہمارا خالق ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، عزیز ہے اور غفور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمیں انتہائی قوت کے ساتھ اپنے ایمان میں استقامت پیدا کرنی چاہیے اور نیک اعمال کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، سورہ حامیم سجدہ، جسے سورہ فصلت بھی بولتے ہیں، یہ اپنی 54 آیات کے ساتھ، 6 رکوع کے ساتھ اور 7 پیراگراف کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے ہر پیراگراف پہ غور کریں، اس کے ہر لفظ کو سمجھیں اور اس کو اپنے دل و دماغ میں لے کے آئیں اور پھر اپنی زندگی پہ اسے لاگو کریں اور نمازوں میں اسے لانچ کریں، تاکہ ان الفاظ کا اور ان معانی کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ میں ہمیں دیے ہیں، ہم اس کا اپنی زندگیوں پہ اطلاق کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔